بنیادی جو خامی اس قانون میں ہے کہ آپ اس نظام جو ایک گھر کا معاملہ ہے، شوہر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اس کو اختیار دے دیا. ہمارے ہاں تو یعنی جائز کام کے لیے آپ اتنی قباحتیں مشکلات پیدا کر دیں گے کہ وہ اگر کرنا بھی چاہے گا یا ایک خیر خواہی کی نیت سے، حسن سلوک کی نیت سے، اگر وہ کسی کا سہارا بننے کی نیت سے اگر وہ کرنا بھی چاہے گا تو آپ اس کو اتنا وہ کر دیں گے. مثال کے طور پہ ابھی جس قانون سے متعلق تذکرہ ہوا، اب آپ دیکھیں کہ جس شخص نے دوسری شادی کی ہے 2 مہینے اس کو قید اور کچھ لاکھ جرمانہ ہے اس کا، صحیح. تو اب وہ جرمانہ اور قید بھگت کے آئے گا تو پہلی والے کے ساتھ کیا کبھی سلوک بھی نہیں ہوگا؟ رہے گا. دیکھیں نا، وہ اس کا گھر کا سارا نظام آپ تباہ کر رہے ہیں. صحیح. قانون کیا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 کا اختیار دیا. پھر فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، انصاف بنیادی شرط ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پہ اکتفا کرو. یعنی اگر 2-3 کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آتی ہیں اور حضور نے زوجین کے حقوق بیان فرمائے. عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں یہ نہ کر سکوں تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھو اور تم نکاح نہ کرو، کیونکہ نکاح کر کے پھر تم برائیوں میں، حق تلفی میں تم اگر مبتلا رہو گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مواخذہ ہے. تو اس میں یعنی کوئی شرن اس پر قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ پہلی سے اجازت لے، اس کا اختیار ہے یہ. اچھا، ہاں، اس صورت میں نکاح میں یہ شامل کی جا سکتی ہے، جس طرح وہ حق طلاق کے تفویض کرنے پہ یعنی عورت پہلے سے یہ کہہ دے کہ بھائی اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں ایک طلاق کا حق اپنے لیے رکھتی ہوں کہ اس صورت میں آپ سے علیحدگی اختیار کر لوں گی. تو ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن یہ پابندیاں اور اس طرح کے معاملات تو یہ گھر بگاڑنے والا ہے.